یقین روز قیامت حسین تم سے ہے نبی کے دین کی ذات حسین تم سے لٹا کے اپنا بڑا گھر خدا کا نام لیا لٹا کے اپنا بڑا گھر خدا کا نام لیا اٹھا کے میت اکبر خدا کا نام لیا بنا کے تربت اصغر خدا کا نام لیا چلا جو حلق پہ خنجر خدا کا نام لیا یقین روز قیامت بابا سے غلط نعرہ سلام تابعش امامات کے سلسلے عابد قرن میں اس لیے بیمار کر دیا خودداری حیات کو بیدار کر دیا کرب و بلا کے دشت میں صفت رسول نے کرب و بلا کے دشت میں صفت رسول نے ارے جو تھا نبی کا پیش وہ کردار کر دیا حیات کو بیدار کر موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی سب زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی اور فضا کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی سب زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی اور فضا کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی اور جو حسن تھا وہ حضرت یوسف کو مل گیا جو حسن تھا وہ حضرت یوسف کو مل گیا خوشبو مگر میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی خوشبو مگر نبی کے پسینے میں رہ گئی ایک نعرے صلوات صلی اللہ محمد والی کہ ظالم جو چاہتا تھا وہ ہونے نہیں دیا ظالم جو چاہتا تھا وہ ہونے نہیں دیا اور اسلام کا سفینہ ڈبونے نہیں دیا ظالم جو چاہتا تھا وہ ہونے نہیں دیا اسلام کا سفینہ ڈبونے نہیں دیا اور عباس جب تلک رہے نیندیں اڑی رہی عباس جب تلک رہے نیندیں اڑی رہی ارے زینب نے بھی یزید کو سونے نہیں دیا زینب نے بھی یزید کو سونے نہیں دیا
زینب نے بھی یزید کو اہل بیت قضا کر رہے ہیں لوگ، عشق اہل بیت قضا کر رہے ہیں لوگ، ارے جانے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، عشق اہل بیت قضا کر رہے ہیں لوگ، جانے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، ارے جنت کے وارثوں سے عداوت کر کے، جنت کے وارثوں سے عداوت کر کے، ارے جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ، جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ، کی قندیل بجھا دی جائے اور بغض حیدر کے تعصب میں مفتی فساد، بغض حیدر کے تعصب میں مفتی فساد، ٹکیا سورج کی ہتھیلی سے چھپا دی جائے، ٹکیا سورج کی ہتھیلی سے چھپا دی جائے، کا جلوہ الگ الگ ہرگز نہیں ہے، ماتم و سجدہ الگ الگ دونوں میں ہے، شبیر کا جلوہ الگ الگ، ارے سجدوں کا بھی نشان ہے، ماتم کا بھی نشان، دونوں کریں گے قبر میں جلوہ الگ الگ، دونوں کریں گے قبر میں جلوہ الگ الگ۔ میری یہ لکھتی کلام ہے ان کا، قلم جو میری یہ لکھتی کلام ہے ان کا، کرم خدا کا ہے مجھ پر انعام ہے ان کا، کرم خدا کا ہے مجھ پر انعام ہے ان کا، اور عدوِ فاطمہ پر بھیجتے ہیں جو لعنت، عدوِ فاطمہ پر بھیجتے ہیں جو لعنت، میری نظر میں بہت احترام ہے ان کا، میری نظر میں بہت احترام ہے۔ اور جناب علی اکبر کے حوالے سے احترام کا تھا، لاسٹ میں بس دلیل آپ کو بول کے، تسکین دل شبیر ہیں علی اکبر، تسکین دل شبیر ہیں علی اکبر، نبی کی ہو بہو تصویر ہیں علی اکبر، نبی کی ہو بہو تصویر ہیں علی اکبر، اور خدا نے دے دیا اپنے حبیب کا چہرہ، خدا نے دے دیا اپنے حبیب کا چہرہ، بناتے کتنوں کی تقدیر ہیں علی اکبر، بناتے کتنوں کی تقدیر ہے علی اکبر، اور پدر حسین اور دادا علی آپ کے ہیں، پدر حسین ہیں اور دادا علی آپ کے ہیں، امیروں سے بڑے امیر ہیں علی اکبر، امیروں سے بڑے امیر ہیں علی اکبر، اور جو بنی آپ کے دادا کے لیے کعبے میں، جو بنی آپ کے دادا کے لیے کعبے میں، ہم اس لکیر کے فقیر ہیں علی اکبر، ہم اس لکیر کے فقیر ہیں علی اکبر، اور حسن پہ آپ کے یوسف کا حسن بھی ہے نثار، حسن پہ آپ کے یوسف کا حسن بھی ہے نثار، خود اپنی آپ ہی نظیر ہیں علی اکبر، اور یہ مقصد ہے کہ نظر کی حاجتیں بھی ساری پوری کرتے ہیں، نظر کی حاجتیں بھی ساری پوری کرتے ہیں، نظر کے واسطے بشیر ہیں علی اکبر، بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، نہ پوچھ میرا حسین۔ زخمی بھری کہانی، حسین زخموں کا ستم ہے، حسین زخموں بھری زمین ہے، حسین عظمت کا ستم ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں ہوا ہے۔
مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور احسان حسین نے آفتاب حسین اور مرحوم آفتاب حسین ابن کرم لا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلوات اللهم صل على محمد وعلي عزیزان گرامی و برادران ایمانی، بزرگان ملت و شریکان مجلس بزم حسینی، کرم ہے حضرات چہردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی عالمیان سلام اللہ علیہ کہ جن کی محبت اور جن کی مودت کے زیر سایہ ہماری زندگی کا یہ سفر، ہماری زندگی کا یہ کارواں رواں دواں آغاز گفتگو ہو۔ میں گزارش گزار ہوں آپ لوگوں سے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ یہ آگے کا خلا کم ہو۔ میں اپنی مجالس میں اس جملے کو دہراتا ہوں، خصوصاً ایصال ثواب کی مجلس میں، کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، اور اگر لاوارث ہوتے تو شاید ہمارے پاس اپنے جانے والے کے لیے پہنچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ ہم اگر اس کی دنیا میں مدد نہ کر سکے تو آخرت تک مدد کر سکے، سوائے محمد اور آل محمد کی محبت۔ اور یاد رکھیے کہ اس مودت اور اس محبت کا کمال ہی یہ ہے کہ جس دل میں آ جائے پھر وہ اپنے آپ کو مقدر کا دھنی بھی سمجھے، مقدر کا آلہ بھی سمجھے، مقدر کا بالا بھی سمجھے۔ وہ اس لیے سمجھے کہ جس کے دل میں یہ محبت آ جاتی ہے تو اس کے دو فائدے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے کے بعد انسان جی رہا ہے تو جی رہا ہے، مرنے کے بعد بھی جی رہا ہے۔ یہ محبت اہل بیت، یہ مودت اہل بیت انسان کو مرنے کے بعد بھی نہیں مرنے دیتی۔ شرط یہ ہے کہ ان کی مودت ہمارے دل میں ہو، اور یہی سبب اور یہی وجہ ہے کہ جانے والا ہمارا جاتا ہے، ذکر ہم آل محمد کا کرتے ہیں، جانے والا ہمارا جاتا ہے، فضائل ہم مولا متقیان کے پڑھتے ہیں۔ عزیزان محترم، آخر سبب کیا ہے کہ ہم بتاتے ہیں ہم ولائے اہل بیت میں رکھتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو عزیزوں، میں یہاں پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، اب کمال یہ ہے کیا علی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے کہنے میں اور مولا کے کہنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم شیعہ ہیں یا علی کے موالی ہیں۔ اس لیے شیعہ میں اور موالی میں فرق ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کنڈیشن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، میں نے کہا نا کہ اہل بیت کی مودت، اہل بیت کی محبت مرنے کے بعد بھی نہیں مرنے دیتی، لیکن شرط ہے
کہ ہمارے پاس مودت اہل بیت ہو، اس لیے کہ خالی دعوے ہونا اور ہے، حقیقت محبت ہونا اور ہے۔ اس لیے حقیقت میں جب محبت ہوگی تو پھر واقعاً وہ مرنے کے بعد نہیں مرنے دیں گے، پھر قبر کی منزل میں بھی ہوں گے، ہر جگہ پر ہوں گے، ہر جگہ امداد کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم شیعہ ہوں، اس لیے کہ شیعہ پیدا خاندان میں ہو گئے اور شیعہ کہلاتے رہے، یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں۔ اب ہمیں مولا کا شیعہ بننا ہے، اس لیے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم موالی کی کنڈیشن میں ہیں، اس لیے کہ موالی میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ موالی دنیا میں بہت گزرے اور موالی دنیا میں بہت ہیں، کہا پھر وہ موالی ہیں کون، ان کا بھی پتہ چل جائے۔ کہا وہ موالی وہ ہیں کہ جو علی کو جانتے ہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ کیا سن رہا ہے؟ علی کو صرف جانتے ہیں پہچانتے نہیں ہیں، اور دعویٰ بھی بڑا بڑا کرتے، ہم سے بڑا علی والا کوئی نہیں۔ کہا پھر کہا جو موالی ہوگا وہ ہوگا، وہ حالات کے ساتھ جہاں بھی چاہے اپنے آپ کو بیچ بھی دے گا، یہ ہے موالی۔ لیکن جو شیعہ ہوگا حالات کیسے بھی ہو، دار پہ بھی چڑھا دیا جائے لیکن وہ بدلتا نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم شیعہ ہیں کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم موالی ہیں، ہم صرف موالی ہیں۔ اگر شیعہ ہیں تو مولا ہمارے ساتھ ہر وقت، اور آج ہم یہی شکایت کرتے ہیں، ہم تو انہیں مانتے ہیں، مدد بھی مانگتے ہیں، مگر وہ مدد نہیں کرتے۔ بھائی اگر مدد نہیں آتی، بھائی علی تو مشکل کشا ہے، ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے ہم نے مدد مانگی تو مدد کو آئے کیوں نہیں؟ تو اب ہمیں اپنے آپ میں تلاش کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم موالیوں میں ہوں، اس لیے کہ ہم دعوے داروں میں ہوں۔ کیسا موالیوں میں کیسے؟ کہ موالیوں میں ایسے کہ جب اپنی ضرورت پڑی تو علی یاد آیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ علی یاد آیا۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ تاریخ اٹھائیے گا، جانے کتنے منافق، جانے کتنے غاصب تخت پہ بھی بیٹھے تھے، ضرورت پہ انہوں نے بھی علی کو بلایا۔ ایک صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ضرورت پر انہوں نے بھی علی کو بلایا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بھی اسی کیٹیگری میں ہوں؟ کا کیا مطلب؟ کہ اب اس تخت پہ بیٹھنے والوں کو دیکھو، ان کا کردار کیا تھا؟ کہا غاصب تھے، جھوٹے تھے، بد کردار تھے۔ اب بات فیصلہ ہو گیا نا، جھوٹے تھے، غاصب تھے، اس لیے علی والے نہیں تھے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اب ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم دعوی علی کریں اور علی کو پکاریں۔ جھوٹے بھی ہیں، غاصب بھی ہیں، غیبت کرنے والے بھی ہیں، دھوکے باز بھی ہیں۔ تو عزیزو کمال یہ نہیں ہے ہم کہیں علی والے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ علی کہیں کہ یہ میرا۔ ایک صلوات پڑھ دیں عظمت غفور الرحیم ہے فقط اس گناہ کا جو خدا کے لیے کیا گیا ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ جو خدا کے گناہ ہیں اس کو تو اللہ بخشے گا۔ اب آپ ایک بھائی کے حق کو کھا گئے، آگے اللہ معاف کر دینا، میں کھا گیا، اب اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے ایک کی غیبت کی، جھوٹ بولا، گھر اجاڑ ڈالا، کہ اللہ معاف کر دینا، غلطی ہو گئی تھی، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ عزیزوں کمال یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے بخشے ہوئے جائیں، مغفرت شدہ جائیں۔ یاد رکھیے پوری زندگی مصلی پر استغفار کی تسبیحاں پڑھتے رہیے، اللہ اتنا ہی معاف کرے گا جتنے آپ اللہ کے گناہگار ہیں۔ کہ پھر ہم بخشے ہوئے نہیں ہیں، کہ نہیں، جانے سے پہلے اگر بھائی کے گناہگار تھے تو پہلے بھائی سے معافی مانگو، پڑوسی سے معافی مانگو۔ مقصد جس کا گناہ کیا
مغفرت اس سے بھی طلب کرنی ہے، وہ معاف کرے گا۔ تو خدا تو اپنے گناہ کو، ایک صلوات پڑھیں عظمت میرا جو گناہ ہے اس کا بخشنے والا میں بہت بڑا، میں بہت بڑا رحیم، میں بہت بڑا کریم، اس سے بڑا بخشنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن شرط ہے کہ جو تم نے میرے گناہ کیے ان میں، جیسے مثال کے طور پر اس کے گناہوں میں گناہ کیا ہے؟ کہ اس کے گناہوں میں کہ اللہ کی عبادت ہے، نماز عبادت پروردگار۔ اب جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد کہ پروردگار اب تک بھٹکا ہوا تھا، اب سمجھ میں آیا تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے لیے جو گناہ ہوئے مالک تو نے معاف کر۔ قدرت کہتی ہے فوراً میں نے معاف کر دیا، فوراً۔ اور یاد رکھیے، دیکھیے کتنا بڑا رحیم اور کریم ہے۔ ایک چیز اور اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجیے کہ میں ابھی یہاں سے کہہ رہا ہوں، قبر میں پہنچنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا سوال بالکل نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا۔ حج کا سوال قطعاً نہیں ہوگا، زکوٰۃ خمس اس کا سوال بالکل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ ہے رحیم، اللہ ہے کریم۔ سوال کے بعد اگر جواب غلط تو قدرت کے لیے لازم ہے کہ سزا بھی دے۔ کیا قدرت کے لیے لازم بھی ہے کہ سزا بھی دے۔ اللہ نے کہا نہیں، قبر میں آنے کے بعد میں تم سے نماز کا سوال نہیں کروں گا، روزے کا سوال نہیں کروں گا، حج کا سوال بالکل نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں رحیم و کریم ہوں، اگر تم نماز پڑھ کے نہیں آئے، میں نے سوال کر لیا، تم نے کہا مالک بے نمازی تھا تو اب واجب ہے کہ تمہیں سزا دی جائے۔ تم روزہ رکھ کے نہیں آئے، میں نے پوچھا، کہا روزے دار نہیں تھا، اب مجھ پر واجب ہے کہ میں سزا دے دوں۔ تو اللہ ہے رحیم و کریم، اللہ نے کہا میں بالکل سزا نہیں دوں گا۔ اس لیے سزا نہیں دوں گا، نماز ایک ایسا فرض ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ مرنے کے بعد بھی، بھئی مرنے والا قبر میں چلا گیا، بیٹا تھا، عقل مند تھا، بیٹا تھا، لائق تھا، اس نے باپ کی قضا نمازیں ادا کرا دی، نماز پوری ہو گئی۔ بیٹا لائق تھا، اس نے روزے قضا ادا کرا دیے، روزے پورے ہو گئے۔ عزیزو، اللہ نے کیا کہا کہ جو چیزیں تم وہاں پر پوری کرا سکتے ہو ان کا سوال میں قبر میں بالکل نہیں کروں گا۔ پھر سوال کیا ہوتا ہے؟ معصوم نے فرمایا ہاں ایک سوال ضرور ہوگا، بتا علی کی ولایت کے بارے میں کیا جانتا؟ کیا سن رہے ہیں؟ علی کی ولایت کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ علی کی ولایت ایک ایسا قرضہ ہے جو خود ادا کرنا ہے، اسے کوئی دوسرا ادا نہیں کرا سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت مولا علی کی کا یہ ولایت، اس کا اس لیے کہ بیٹا نہیں پڑھوا سکتا، ابا پڑھ کے نہیں گئے علی ولی اللہ، ابا کی طرف سے علی ولی اللہ پڑھتے بالکل نہیں، پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ اور پھر معصوم نے فرمایا کہ جب قبر میں انسان جائے گا نا، اور قبر میں آپ نے سنا کہ قبر میں نور ہوگا، نور، اللہ کوئی بلب جلا دے گا، ٹیوب لائٹ لگے گی، وہاں نور ہوگا، سب کے لیے نور نہیں ہوگا، نور فقط تو معصوم وہ حج، بائیں طرف سے زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ جب یہ چاروں نور ظاہر ہو چکتے ہیں، ایک نور اور ظاہر ہوتا ہے جو سینے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک نور ہے کہ جو سینے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ چاروں نور اس سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ کہا میں وہ ہوں کہ جو اس کے دل میں رہتا تھا۔ کہا کون؟ کہا ہم اہل بیت کا نور ہے۔ اب وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ جو ان کی محبت کے ساتھ ہوتی ہیں وہ تو اس نور کے ساتھ رکی رہتی ہیں، لیکن جو ان کی محبت کے بغیر ہوتی ہے پھر وہ نماز بھی چلی جاتی ہے، پھر وہ روزہ بھی چلا جاتا ہے، پھر وہ حج بھی چلا جاتا ہے، پھر وہ زکوٰۃ بھی چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے ہم بغیر آپ کی محبت کے تھے، اب ہم اس کے کام نہیں آئیں گے، تو نماز وہی کام آئے گی تو محبت اہل بیت کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت ایک صلوات اور ارشاد فرمائیں۔ حقیقی اور دعوے دار بہت ہیں،
جیسے مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ کہتا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے کہا تو میرا شیعہ نہیں ہے. تو میرا شیعہ نہیں ہے. وہ کہتا مولا میں شیعہ ہوں آپ کا. مولا نے کہا پھر تو میرا شیعہ نہیں ہے. مولا دلیل کہ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ علی کہہ رہا ہے تو نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. اور تو کہہ رہا ہے کہ میں کیسے نہیں. اگر تو شیعہ ہوتا تو پھر اپنے مولا سے ایسا سوال نہیں کرتا. کہ پھر مولا میں کیا ہوں؟ کہ تو شیعہ نہیں ہے. ہاں تیری بیوی شیعہ ہے. بہت توجہ. تو شیعہ نہیں مگر تیری بیوی شیعہ ہے. کہ مولا آپ کو کیسے معلوم؟ کہ میں دلوں کے رازوں کو جانتا ہوں. علی وہ ہے کہ جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. کہ تو شیعہ نہیں ہے تیری بیوی شیعہ ہے. کہ مولا جب اتنا جانتے ہیں تو پوری وضاحت کر دو. مولا نے کہا اسلم تیری بیوی ہے بیمار. تیری بیوی نے کہا بیماری کے بعد میرے لیے علی سے شفا لیا. تو نے کہا میں علی کے پاس نہ جاؤں گا. تو دنیا کے ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس گھوم کے آ گیا. جب تجھے ڈاکٹروں اور حکیموں نے کہہ دیا کہ اب یہ لا علاج ہے, اب اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, اب تو میرے پاس آیا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. جب تو سب جگہ سے ہار گیا تیری بیوی کہتی رہی کہ علی کے پاس چلا جا. تو نے آنے سے انکار کیا. کئی مرتبہ کہا تو نے آنے سے انکار کیا. اب جب تو ہار گیا تب تو میرے پاس آیا ہے کہ شفا دے دو. کہا اچھا آپ کو اتنا معلوم ہے تو پھر شفا دے ہی دیجئے. مولا نے کہا جا میں نے شفا دے دی. جا میں نے شفا دے دی. اس نے کہا شفا دے دی. کہاں شفا دے دی؟ کہا مولا کوئی دوا تو دی نہیں. علی نے مسکرا کے کہا سن جو شفا دیتا ہے وہ دوا نہیں لیا کرتا. صلوات پڑھے عظمت یاد رکھیے گا جو سچا محب ہوتا پھر وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا. اور یاد رکھیے جو سچا محب ہوتا, جو سچا چاہنے والا ہوتا, دیکھیے ہم ہیں کس منزل پر, ہمیں تلاش تو کرنا چاہیے. جو سچا محب ہوتا اسے پھر کہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جب اس منزل پر پہنچ جائے وہ جب چاہے جو چاہے وہ ہو جایا کرتا ہے. سچا محب ہو تو ایسا ہوتا ہے چاہے تو مٹی کو جنت بنا دے, چاہے تو جنت کو مٹی بنا دے. محب ہو اس کنڈیشن کا. ایک صلوات پڑھنے عظمت آپ سچے محب تو بنیے, آپ سچے چاہنے والے تو بنیے. سچے چاہنے والے گزرے ہیں کہ ہم کیسے بہلول بن سکتے؟ بہلول نہیں بن سکتے تو کم از کم بہلول جیسے تو بن سکتے. چند صفتیں تو آسان. کردار کیا؟ بہلول جنت مشہور, خوب مشہور واقعہ. بہلول کا سنیے کام بھی بڑا عجیب تھا. یہ جناب بہلول جو تھے ان کا کام تھا یہ جنت کی مٹی کے گھروندے بناتے تھے اور کہتے تھے جنت خریدو. لوگ جنت خریدتے تھے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جناب بہلول امام کے دور میں تھے. جناب بہلول امام کے دور میں اور جنت بنا کے بیچ رہے تھے. امام کے دور میں تھے, پوری توجہ چاہتا ہوں, اور بہلول جنت بنا کے مٹی کی بیچ رہے تھے. کیا یہ خبر مولا کو نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی مولا کو. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا نے بہلول کو یہ کھیل کھیلنے سے روکا یا بہلول کو جاری رہنے دیا؟ کہ مولا نے روکا نہیں, جاری رہنے دیا. میں کہوں گا مولا آپ موجود ہیں, آپ کی موجودگی میں بہلول جنت بیچ رہا ہے تو شاید مولا جواب دے. میں آنے والے زمانے کو سمجھانا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میرے دور کا بہلول مٹی کی جنت کی شبیہ بنا کے بھیجے تو وہ بھی جنت ہوتی ہے. ایک دور میں اگر میرے جد کے آزادار
قاضیہ اور زری بنا کر کہیں گے شفا لے جاؤ، فرش عزا بچھا کر کہیں گے یہاں سے جنت لے جاؤ، تو بتا دوں گا جب کل کا بہلول جنت بھیج سکتا ہے تو آج کا آزادار بھی جنت دے سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جنت کے لیے نہیں، ہماری کوئی عبادت جنت کے اس لیے ہمارے مولانا نے فرمایا مالک میں تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا، مالک میں نے تجھے لائق عبادت پایا تو میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو جنت منت کی لالچ میں کبھی نہ کریں، جنت تو طے ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم سچے بن جائیں مولا کے چاہنے، ہم سچے شیعہ بن جائیں۔ جب سچے شیعہ بن جائیں گے تو بہلول کیا تھا؟ سچا شیعہ ہی تو تھا، جنت بنا رہا تھا، معصوم خاموش ہے، اور سارے معاملے ہو رہے ہیں، اور بہلول کا کام دیکھیے، بنا رہے تھے بہلول جنت، اور کام یہ تھا بہلول کا کہ یہ جو پیسہ جو بھی آتا تھا انہوں نے کچھ بچوں کو ہائر کیا ہوا، اور ان بچوں کا کام یہ تھا کہ بہلول بچوں کو ایک ایک دینار دیتے تھے اور ولایت علی کی تبلیغ کراتے تھے، اور بچوں سے کہتے تھے دروازے دروازے جاؤ اور کہو علی حق علی حق علی حق، بچے دن بھر یہ کام کرتے تھے، بہلول روز جنت بھیجتے تھے، بچوں کو دینار دیتے تھے، علی حق کے نعرے بلند کراتے تھے، دشمن تک خبر پہنچی، دشمن نے کہا کہ بہلول بڑا مشن چلا رہا ہے ولایت علی کے سلسلے سے، ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے، ہم سے اچھا اس مشن کو کون چلا سکتا ہے، کہ پھر جا کے بچوں کو ہائر کرو، کارندے کچھ آئے، آنے کے بعد بچوں سے کہتے کیا کام کرتے ہو، کہ بہلول ہم سے بس علی حق کہلواتا ہے، ہم دروازے دروازے جا کے کہتے کہ بہلول دیتا کیا، کہ فقط 1 دینار دیتا ہے، انہوں نے کہا ہم 5 دینار دیں گے، کام بھی یہی کرنا ہوگا، بس نام کی چینجنگ کرنی ہوگی، انہوں نے کہا بھائی جب کام بھی یہی ہے، نام ہی کی تو چینجنگ ہے، 5 دینار مل رہے ہیں، اجرت بھی اچھی مل رہی ہے، کہا ہمیں منظور ہے، اب 5 دینار مل گئے، بچے چل دیے، صبح سے لے کے شام ہو گئی، دروازے دروازے جاتے ہیں، نام تو لے لیتے ہیں مگر حلق سے حق باہر نہیں آتا، صبح سے شام ہو گئی، نام لیا مگر حق باہر نہیں آتا، اب جب شام گزر گئی سارے بچے اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہونے کے بعد کہا آج تک تو کبھی ایسا اتفاق ہوا نہیں، یہ اتفاق بھی پہلی بار ہوا ہے، کہا کیسا اتفاق، کہا دیکھا نہیں ہے، ہم صبح سے ہر دروازے پہ جاتے ہیں، علی کا نام لیتے ہیں، حق ساتھ ساتھ نکلتا ہے، لیکن یہ عجیب نحس نام ہے، یہ نام تو زبان پہ آتا ہے مگر حق نہیں آتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ بچوں نے کہا بھائی یہ گھاٹے کا سودا ہے، ایسا کرو اس کا سودا نہ کرو، وہی بہلول کا 1 دینار اچھا ہے، 1 ہی دینار میں ہم خوش ہیں، کم سے کم وہ نام بھی پورا ہوتا ہے، کام بھی پورا ہوتا ہے، ہم اس سے جھوٹ بولیں یہ بھی اچھا نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم وفاداری نبھائیں۔ تمام بچے اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہونے کے بعد شام کو جب یہ آیا، آنے کے بعد اس دولت کو اکٹھا کیا، اسے واپس کیا، واپس کرنے کے بعد کہا ہمیں تیرا کام نہیں کرنا، تیرا کام تجھے مبارک ہو، کہا بھئی کرنا کیوں نہیں ہے، کہا عجیب نحس نام بتایا ہے، عجیب منحوس نام بتایا ہے، کہا کیسا، کہا صبح سے شام تک نام تو زبان پہ آتا ہے مگر حق نہیں آتا، کہا ارے کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کل آ جائے، ہو سکتا ہے پرسوں آ جائے، بھائی کو دھوکہ دیتے رہے، بہن کو دھوکہ دیتے رہے، رشتہ دار کو دھوکہ دیتے